ایک یوسی کا کونسلر بھی منتخب کر نہیں دیتی. آپ کو پتا ہے ابھی حالیہ 2-4 مہینے پہلے کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوا تھا. کنٹونمنٹ کے الیکشن میں حیدرآباد کے ایک علاقے سے انہوں نے اپنا ایک امیدوار کھڑا کیا اور اس امیدوار کے گھر کے اندر 5 افراد تھے. اس کو وہ 5 ووٹ بھی نہیں ملے, صرف 1 ووٹ اس کو پڑا ہے. یہ ہے اس پی ایس پی کی حالت. کر لیں جتنا پروپیگنڈا کرنا ہے, جتنا ہمارے خلاف بات کرنی ہے کر لیں. آپ کو مضبوطی سے کھڑا رہنا ہے, آپ کو مطمئن رہنا ہے. یہ ایم کیو ایم آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے اور اسی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ہم نے ویمن یونیورسٹی کا جو ابھی امین بھائی نے ذکر کیا, ویمن یونیورسٹی کا ہم نے اسے اپروو کروایا. جو لوگ حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے کہتے تھے کہ ہماری لاش کے اوپر حیدرآباد یونیورسٹی بنے گی, حیدرآباد کی یونیورسٹی کی تو ان سے یقین دہانی لے ہی لی. اس میں فیسیلیٹیشن تو وہ کریں گے ہی کریں گے, ساتھ میں پیپلز پارٹی سے ہم نے اس بات کی اس معاہدے کے اندر یقین دہانی لے لی کہ کراچی کے اندر ایک ویمن یونیورسٹی نئی بنائی جائے گی. اس جو انڈسٹریل زون ہے, سائٹ ہے, نارتھ کراچی ہے, کورنگی ہے, ان تمام علاقوں کی جو روڈوں کی حالت ہے اس میں ہم نے وفاق سے یہ یقین دہانی لی ہے, جس کا اعلان بھی ابھی شہباز شریف صاحب نے آ کر دیا تھا کہ وہ ریہیبلیٹیشن ان تمام انڈسٹریل زونز کی کریں گے. جو گیس کی کمی ہے اس کمی کو بھی وہ پورا کریں گے. اسی طرح شہر کی ترقی کے لیے, شہر کے لوگوں کے حقوق کے لیے, اسی کے ساتھ جو کوٹا سسٹم جس کو ہم مانتے نہیں ہیں لیکن چونکہ موجود ہے, جب تک کہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہمارا 40% حصہ ہے وہ 40% حصہ ہمیں پورا کا پورا ملنا چاہیے. اس پر ان کے سائن ہیں. اور جس طرح آپ کو بتایا امین بھائی نے کہ اس کے گارنٹر کہہ لیں, ضمانتی کہہ لیں, اس کے گارنٹر ضمانتی یا اس میں انہوں نے سب نے سائن کیے, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, اختر مینگل صاحب, بلاول بھٹو صاحب اور باپ پارٹی کی طرف سے ان کی طرف سے بھی سائن موجود ہیں. تو ہمارے جب نیگوسیشن چل رہے تھے تو بلاول صاحب نے خاص طور سے اس میں بہت زور دے کے بات یہ کہی کہ میں چاہتا ہوں, اور زرداری صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو دیوار, یہ جو خلیج قائم ہو گئی ہے سندھ شہری اور دہی کی, یہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو منتقل نہ کریں. بلاول صاحب کی باڈی لینگویج اچھی نظر آئی. امید ہے کہ ان معاہدوں کے اوپر عمل ہوگا, امید ہے کہ نیک نیتی سے اس کے اوپر کام ہوگا, اور انشاءاللہ یہ شہر بھی ترقی کرے گا. نوکریوں کے بھی مسئلے حل ہوں گے, سڑکوں کے بھی مسئلے حل ہوں گے, پانی کا مسئلہ حل ہوگا, سیوریج کا بھی مسئلہ حل ہوگا, اور اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. اور اگر کسی لمحے یہ محسوس ہوا کہ ان معاہدوں پر سچائی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ عمل نہیں ہو رہا ہے, تو ہم تیار ہیں ان سڑکوں پر آنے کے لیے, احتجاج کے لیے ہم تیار ہیں. ہمارے عزم کو کوئی دبا نہیں سکے گا, ہمارے حوصلوں کو کوئی کمزور نہیں کر سکے گا. شناخت رکھتی ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم وفاق میں کس کے ساتھ بیٹھیں, ہم صوبے میں کس کے ساتھ بیٹھیں. اور جب بھی وفاق میں ہم پی ٹی آئی سے بات کرتے تھے ہمیں جواب یہی ملتا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ ہیں, اس وجہ سے ہم کوئی بھی آپ کو فائدے نہیں پہنچا سکتے, ہم شہری علاقوں میں کوئی کام نہیں کر سکتے. جب آپ خود ہم سے یہ کہتے ہو تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت سے بات کریں, اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے, اپنے لوگوں کے, اپنے شہر کے مسائل کے حل کے لیے ان سے بات کریں. آج آپ الزامات لگا رہے ہو کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے, ہم نون کے ساتھ چلے گئے, ہم نے الزامات کسی پہ نہیں لگائے تھے. آپ ان کو سب کو چور بولتے تھے, آپ ہی جواب دہ ہو اور آپ ہی کو جواب دینا ہوگا. ہم ایسی غلیظ زبان استعمال نہیں کرتے, ہم سیاست کے اندر بھی بردباری اور رواداری کا درس دیتے ہیں. ایسے الفاظ, ایسی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو پھر آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر
سیاست میں نیگوسیشن کرنی پڑے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے بویا ہے وہ آپ کاٹو گے، اور اس شہر سے جو آپ نے 14 سیٹیں ہم سے چھینی تھی، چرائی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ 14 کی 14 سیٹیں آپ سے واپس لے کر رہیں گے۔ جیے متحدہ، جیے پاکستان۔